ہیں۔ التماس سورہ فاتحہ بیگم و شیخ محمود الحسن کے مرحومین، اپنے مرحومین کو شامل کیجیے شہدائے ملت جعفریہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وشفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، اما بعد فقد قال الحکیم فی محکم کتابہ وقوله الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خداوند کریم آپ کی دعا اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو پریشان المومن کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جتنے مرحومین دنیا سے رخصت ہوئے، بالخصوص محمود الحسن صاحب کے مرحومین، آپ کے مرحومین شہداء ملت جعفریہ کو جوار اہل بیت علیہ السلام میں جگہ نصیب فرمائے، ان کی قبروں کو نور اہل بیت علیہ السلام سے منور فرمائے، انہیں اور ہم سب کو بروز معاشر شفیع معاشر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ جن مومنین نے دعائیں ذمہ لگائیں ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، آپ اور مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے، آقا کے قدموں میں جامع شہادت کی سعادت نصیب فرمائے۔ اپنی دعا اور عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات صلی علی محمد۔ جس آیہ کریمہ کو آپ کی خدمت میں تلاوت کیا، پہلے اس کا میں ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی کہلاتے ہیں، جن کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان پر لدے ہوئے بوجھ اور اگلے کے توق اتارتے ہیں۔ پس جو ان پر ایمان لاتے ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ آیہ شریفہ کا ظاہری مختصر ترجمہ ہے۔ اگر توجہ ہو تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 موضوعات کی طرف ہمیں متوجہ کیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس موضوع کو اس آیت شریفہ میں بیان کیا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا تعارف ہے، پیغمبر کی شناخت ہے۔ دوسرا کہ ان کو بھیجا کیوں گیا دنیا میں، پیغمبر کو بھیجنے کا فلسفہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، کیوں اللہ کے رسول کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ اور تیسرا وہ کون سی شرائط ہیں کہ جن کو اگر انسان حاصل کر لے تو اللہ اس آیت میں اس کو کامیابی کی نوید سناتا ہے، اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے، جو نجات پائیں گے۔ آج ہر انسان اپنے ذوق میں، اپنے خیال میں نجات بھی چاہتا ہے، فلاح بھی چاہتا ہے، لیکن قرآن کس کی نجات کا مژدہ سنا رہا ہے، نوید سنا رہا ہے، پیغام دے رہا ہے قرآن، وہ اس آیت میں بہت واضح طور پہ بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے اس آیت میں پیغمبر کے لیے نبی، رسول اور امی تینوں لفظ ہیں ایک ہی آیت میں۔ نبی اور رسول میں بنیادی جو فرق ہے، نبی صاحب شریعت نہیں ہوتا، رسول صاحب شریعت بھی ہوتے ہیں۔ امی کا عام مسلمانوں نے، عام قرآن کے جو تراجم مسلمانوں نے کیے ہیں اس میں جو ترجمہ ہے وہ اس قابل بھی نہیں کہ انسان اس پہ بحث کرے، اس پہ گفتگو کرے۔ امی یعنی ان پڑھ۔ رسول کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا یعنی ہماری دانش سے کم از کم باہر ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اگر ممبر پہ بیٹھ کے قرآن کی غلطیاں بیان کرنا شروع کروں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ میں سے سب مومنین اٹھ کے ممبر سے اتاریں گے، مولانا کیا ہو گئے بھائی، قرآن کے اندر غلطیاں نہیں کر رہے آپ کون ہے بھی، قرآن کے اندر کس کی مجال ہے؟ مسلمان قرآن کی غلطی کے اوپر چیختا ہے، چلاتا ہے، شور مچاتا ہے، لیکن رسول کے بارے میں جو کچھ دل ہے کہہ دے، رسول کے بارے میں آزاد ہے۔ جبکہ قرآن کی سب سے پہلی آیت، جو قرآن کی سب سے پہلی آیت نازل ہوئی سورہ اللہ کی ساری سب سے پہلی اقرا، وہ تو شروع ہی پڑھنے سے ہو رہی ہے۔ یہ خدا نے کس کو خطاب کیا؟ ہمیں خطاب کیا۔ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ قرآن تو اللہ کے رسول پہ نازل ہوا۔ اقرا، آپ پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو خلق کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، یہ ساری اقرا اقرا پڑھیے۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے آپ کو تعلیم دی کس کے ذریعے؟ قلم کے ذریعے۔ پڑھنا اور لکھنا یہ تو اللہ کے رسول کو خداوند کریم نے شروع کی آیات میں انہی سے خطاب کیا ہے۔ اب مسلمان ہیں، مسلمان تو کہتے ہیں جی رسول تو ہم جیسے ہیں۔ کیا مطلب ہے رسول آپ جیسے ہیں؟ اب قرآن کی آیت لے کے آئیں گے، انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں۔ اگلی آیت نہیں پڑھتے، اس اگلی آیت میں سارا جواب ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ قرآن میں کیا آیا؟ انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے بشر ہو۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ انا بشر مثلکم، یہ تو نہیں کہا کہ تم مجھ جیسے ہو، کہا میں تم جیسا ہوں۔ اللہ نے اس کائنات میں سے، انسانوں میں سے 1,24,000 انبیاء کو چنا، یعنی انسانوں میں جو اس قابل تھے کہ وہ نبوت کے منصب پہ فائز ہو سکیں، جن کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ نبی بن سکیں، اللہ نے ان کو منصب نبوت کے لیے چنا۔ ان 1,24,000 میں سے کتنوں کو چنا رسالت کے لیے؟ 313 کو۔ 313 رسول ہیں، باقی کیا ہے؟ سارے انبیاء ہیں۔ یعنی انبیاء کی تعداد بہت زیادہ ہے اور رسولوں کی تعداد انبیاء کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ یعنی نبی رسول نہیں بن سکا، پہلے سارے رسول ہوتے۔ خدا نے جب 313 رسول چنے اس کا مطلب ہے کہ منصب رسالت پہ یہ سب نہیں پہنچ سکتے تھے، ظرفیت رسالت 313 کے اندر تھی۔ ان 313 میں سے 5 کو چنا اولو العزم۔ وہ کون ہے؟ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ
حضرت موسیٰ اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دیکھیے دائرہ کتنا تنگ ہوتا جا رہا ہے، انبیاء کا دائرہ تنگ ہوا، اس سے رسول چنے گئے، رسولوں کا دائرہ تنگ ہوا تو 5 صاحب شریعت رسول چنے گئے، اور پھر دائرہ تنگ ہوا تو اولی العزم کا دائرہ ہے۔ اولی العزم میں جب دائرہ تنگ ہوگا تو سب سے آخر میں کون ہے؟ پیغمبر ہے، جو ان تمام اولی العزم میں بھی سب سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ یعنی اللہ نے تو پیغمبر کے ساتھ انبیاء کو بھی نہیں رکھا، صاحب شریعت رسولوں کو بھی نہیں رکھا، ان کو سب سے بڑا مرتبہ دیا۔ جس رسول کے ساتھ انبیاء مقابلہ نہ کر سکے، جس رسول کے ساتھ اولو العزم انبیاء مقابلہ نہ کر سکے، اس کے بارے میں مسلمان کہتے ہیں کہ وہ رسول ہم جیسے تھے۔ کیا مطلب ہے ہم جیسے تھے؟ دیکھیں، ہم جیسے انسان اور حیوان کتنی چیزوں میں ایک جیسے ہیں؟ انسان اور حیوان، انسان کھاتا ہے، حیوان بھی کھاتا ہے، انسان کھاتا ہے، حیوان بھی کھاتا ہے، انسان پیتا ہے، حیوان بھی پیتا ہے۔ حیوان تو وہ نہیں پیتا جو انسان پیتا ہے، بعض انسان چیزیں پیتا ہے جو حیوان نہیں پیتا، جو حرام ہے، انسان تو وہ بھی پیتا ہے۔ انسان کھاتا ہے، حیوان بھی کھاتا ہے، انسان پیتا ہے، حیوان بھی پیتا ہے، انسان نسل بڑھاتا ہے، حیوان بھی نسل بڑھاتا ہے۔ کبھی کسی نے کہا کہ حیوان مجھ جیسا ہے؟ کتنی چیزوں میں مشترک ہے انسان اور حیوان، لیکن کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ حیوان مجھ جیسا ہے۔ کیوں نہیں کہتا؟ کہتا ہے میرے پاس عقل ہے، حیوان کے پاس عقل نہیں ہے۔ وہ تیرے پاس جو عقل ہے وہ کیا چیز ہے؟ عقل کل کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عقل کل کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ مسلمان دل میں کیا عقیدہ رکھتا ہے رسول کے بارے میں؟ کبھی کسی سے پوچھئے، کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ رسول تھے، یعنی اس زمانے میں رسول تھے۔ اذان میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ ترجمہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے یا ہیں؟ کوئی مسلمان اس کا یہ ترجمہ نہیں کرے گا۔ اشہد ان محمدن رسول اللہ جو اذان میں کہہ رہا ہے اس کا یہ ترجمہ نہیں کرتا، لیکن دل میں کیا کہتا ہے؟ رسول تھے، اور زبان پہ کیا کہتا ہے کہ رسول ہے۔ اسی زبان اور ظاہر کے منافقت کا نام، اسی کو منافقت کہتے ہیں، اسی فرق کا نام۔ دل میں کچھ ہو اور زبان پہ کچھ ہو، اسی کو اسلام میں منافقت کہا جاتا ہے۔ مسلمان عجیب منافقت کا شکار ہو چکا ہے۔ پیغمبر کے بارے میں اللہ کے بندے پیغمبر کی عظمت کو سمجھو، پیغمبر کس عظمت کے مالک ہیں؟ کیوں پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی باتیں؟ کیوں نہیں سمجھ سکے؟ اس اصلی سورس سے دور ہو گئے جنہوں نے پیغمبر کی عظمت کو سکھلانا تھا۔ صلوات بے جال بیت کی ذات ہو۔ دیکھیں، انا بشر مثلکم، اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ بل یوحا الیہ، میں بشر ہوں تم جیسا، لیکن فرق کیا ہے؟ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ یہ اس سے بڑا فرق کیا اللہ کے رسول کے لیے قرآن میں بیان ہو کہ رسول ظاہری طور پہ تم جیسے بشر ہیں، یعنی جو انسانی تقاضے ہیں ان کے ساتھ رسول دنیا میں آئے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ تم ان کو اپنے جیسا سمجھنا شروع کر دو۔ بشر ہے تم جیسے، کس؟ ظاہری اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، لیکن انسان کا معیار یہ تھوڑی ہوتا ہے۔ انسان کا معیار ان چیزوں سے طے ہوتا ہے، یا ظاہری شکل و صورت سے طے ہوتا ہے۔ آپ ایک طرف آیت اللہ سیستانی کو بٹھا دیں اور ایک طرف بالکل ایک ان پڑھ انسان کو بتائیں، ظاہری طور پر اس کی بھی داڑھی ہو، اس کی بھی محاسن ہو، ایک عام آدمی سے پوچھے کہ ان دو میں کیا فرق ہے، وہ کہے گا مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، ان کی بھی داڑھی لمبی سی ہے، ان کی بھی داڑھی لمبی سی ہے، یہ بھی بزرگ لگ رہے ہیں، یہ بھی بزرگ لگ رہے ہیں۔
لیکن جو صاحب علم ہے، جو صاحب فراست ہے، جو آغا سیستانی کو جانتا ہے، وہ فوراً بولے گا نہیں بھائی یہ مرجع ہے، یہ مرجع تقلید ہے، اور یہ ایک عام شخص ہے۔ ظاہری چیزیں نہیں معیار ہوتی، انسان کا علم، انسان کا تقوی، انسان کا زہد، انسان کا اخلاق جو ہے وہ معیار ہوتا ہے۔ عام انسان دوسرے انسان کو اس کے ساتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ پیغمبر کے ساتھ اپنے آپ کو ملانے کے لیے تیار ہو گئے۔ صلوات بھیجے اہل بیت کی ذات پر۔ کائنات میں فقط ایک ذات ہے جس کو رسول جیسا کہا جا سکتا ہے، کائنات میں ایک ذات، وہ بھی ہماری مجال نہیں تھی کہ ہم ان کو رسول جیسا کہتے۔ اگر خود اللہ کے رسول نے یہ جملے نہیں کہے ہوتے تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ یہ جملے زبان پہ لاتا۔ کائنات میں اگر کوئی شخص جس کو آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ رسول کی طرح ہے، حضرت ابراہیم یہ جرت نہیں کریں گے، حضرت نوح یہ جرت نہیں کریں گے، حضرت عیسیٰ یہ جرت نہیں کریں گے کہیں کہ میں رسول جیسا ہوں۔ اگر وہ رسول جیسے ہوتے تو رسول نے سب کو نماز پڑھائی جا کر، رسول کا مرتبہ سب سے وہاں مشقت ہو گیا۔ لیکن ایک ذات کائنات میں جس کے بارے میں خود اللہ کے رسول نے کہا، یا علی لحم کا لحمی، دم کا دمی، جسم کا جسمی، روح کا روحی، نفس کا نفسی، یا علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیری روح میری روح ہے، تیرا نفس میرا نفس ہے۔ اگر اس پہ کوئی اعتراض کرے، آپ کسی مسلمان سے پوچھیں کہ آپ رسول کے بارے میں کیا عقیدہ ہے آپ کا، رسول کے بال کہیں نظر آ جائے تو کہتے ہیں کہ اس بال جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، ساری کائنات میں رسول کے بال جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، رسول کی آنکھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، رسول کے ہاتھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، رسول کے جسم جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، رسول کی ابروؤں جیسی کسی کی ابروئیں نہیں ہو سکتی۔ اگر رسول کے جسم جیسا کسی کا جسم نہیں ہے، رسول کی آنکھ جیسی کسی کی آنکھ نہیں ہے، تو یہ بات آپ مانتے اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول کی آنکھ ساری کائنات میں سے افضل، کوئی رسول کی آنکھ ہے، رسول کا جسم سارے جسموں سے افضل کیونکہ وہ رسول کا جسم ہے، رسول کا ہاتھ سارے ہاتھوں سے افضل کیونکہ وہ رسول کا ہاتھ ہے۔ یہاں تک تو مسلمان عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول کے ساتھ جو چیز بھی منسوب ہے وہ کائنات میں سب سے افضل ہے۔ اللہ کے بندے، اگر رسول کا بال سب سے افضل ہے تو نفس رسول کیوں سب سے افضل نہیں ہے؟ قرآن نے نفس رسول کہا ہے، علی مولا کو قرآن نے نفس رسول کہا، کسی اور نے تو نہیں کہا۔ آئے مبالہ میں کیا ہے کہ تم اپنے عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے۔ تو جاؤ مسلمانوں سے پوچھیں، ساری تفسیریں اٹھا کے لے آئیں، بتائیں کہ رسول اس وقت کس کو لے کے آئے تھے نفس رسول کے طور پہ، کس کو لے کے آئے؟ ایک بڑا نام ہے میڈیا کے اوپر، ہمیں تو یہ گفتگویں سن کے تعجب ہوتا ہے کہ ان کو اتنا بڑا کیا کس نے؟ لگتا یہ ہے کہ وہ پیچھے غیر مرئی طاقتیں ہیں جو ان کو اٹھاتی ہیں۔ میں نے کہا یہ غامدی کا بیان سنا، میرے پورے تن بدن میں آگ لگ گئے، کتنا بدبخت انسان ہے۔ کہا قرآن کی شرعی آیات سے آل بیت ازواج رسول تو ثابت ہوتی ہیں، ان کے گھر والے ثابت نہیں ہوتے۔ لعنت ہو تمہاری سوچ پہ، لعنت ہو تمہاری فکر پہ، کتنا بغض آل بیت ان لوگوں کے دل میں بھرا ہوا ہے۔ بھئی دیکھیں، اس بات میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام مسلمانوں میں، پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں، جب عقیدے کی بات آتی ہے تو عقیدے میں 100% ہوتا ہے، عقیدے میں 99.9 بھی نہیں ہوتا، عقیدے میں 100% چیزوں کو لیا جاتا ہے، عقیدے میں 1 پوائنٹ بھی کم نہیں ہو سکتا، ولی عقیدہ نہیں رہتا ہے۔ تمام مسلمانوں کی بکس اٹھائیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے آل بیت کے طور پہ کس کو متعارف کرایا ہے،
وہاں کے حدیث کے ساتھ صراحت سے انکار کیا کہ یہ تو بس گھاڑ لی گئی باتیں، چھوڑے ان باتوں کو۔ تمام اہل سنت کے علماء، تمام جنہوں نے ان واقعات کو لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ جو 5 ہستیاں ہیں، رسول کے ساتھ 4 ہستیاں، رسول کے ساتھ 5 ہستیاں، حضرت علی علیہ السلام، حضرت زہرا سلام اللہ، حسنین کریم ہے، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آل بیت میں شامل ہیں۔ کون لکھ رہا ہے؟ سارے مسلمان علماء لکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ اختلاف کس میں ہے کہ ازواج اور اصحاب شامل ہے، یعنی یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ تو اختلاف کا مطلب 100% تو نہیں ہوتا، اگر 100% ہوتا تو ان کو بھی اسی طریقے سے شامل کیا جاتا۔ یہ کہنا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ 5 رسول کے ساتھ جو ہے یہ آل بیت میں شامل ہیں اور باقی جو ہے وہ اختلاف ہے، یہ کلمہ اختلاف خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عقیدہ نہیں بن سکتا، کیونکہ جب اختلاف آتا ہے وہ چیز 100% نہیں رہ سکتی، اور عقیدے میں کیا لیا جاتا ہے؟ 100% لیا جاتا ہے۔ نفس رسول، اللہ کے رسول جب کہتے ہیں مباہلہ کے وقت آئے اپنے گھر میں اور اپنے گھر میں دیکھا کہ کس کو لے کے جاؤں، اللہ نے تو حکم دے دیا کہ تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آئیں گے، تم اپنے بچوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کے آئیں گے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول اپنے گھر آئے تو کوئی ایک ایسا نہیں تھا جس کو ساتھ لے کے جاتے، اور جب علی کے گھر آئے تو کوئی ایک ایسا نہیں تھا جس کو چھوڑ کے جاتے۔ یہ کیا فرق ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ انتخاب اللہ کے انتخاب ہے، یہ عام انسان کا انتخاب نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو میرے بھائی کو میرا وزیر قرار دے، من اہلی، وہ میرے اہل میں سے ہے، یعنی میرے خاندان میں سے۔ یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ اپنے بھائی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو میرے بھائی کو میرا وزیر قرار دے، اور اس کی ساری صفات بیان کرتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ سے کچھ سوال کرے کہ جب آپ اتنی صفات بھائی کی ذکر کر رہے ہیں تو پھر اللہ سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دیں؟ جب آپ کو پتہ ہے کتنی صفات کا مالک ہے تو بنا لیجئے۔ حضرت موسیٰ جواب دیں گے کہ میں ریکمینڈ کر سکتا ہوں، بنا نہیں سکتا، بنانا اس کا کام ہے۔ جب حضرت موسیٰ اپنے بھائی کی تمام تر صفات کو جانتے ہوئے کہ جو معصوم عصمت پہ بھی فائز ہو گئے، اس معصوم کا انتخاب خود نہیں کر سکتے تو کیا امت رسول کے بعد کسی کا انتخاب کرے گی؟ یہ معیار کہاں سے ہے؟ قرآنی معیار تو نہیں ہے۔ قرآن میں تو واضح طور پر دو ٹوک حضرت موسیٰ کا یہ سوال، اے اللہ آپ میرے بھائی کو میرا وزیر بنائے جو میرے اہل میں سے۔ اب قرآن دیکھیں، قرآن کے لفظوں پہ غور کریں، لطف آتا ہے قرآن کی ان آیات کو پڑھ کے۔ یہ حضرت موسیٰ کی دعا ہے، میرے اہل میں سے جو میرا بھائی ہے اس کو، ہارون کو میرا وزیر کرا دے۔ اب اللہ کے رسول دعا مانگتے ہیں، اللہ کے رسول نے بھی دعا مانگی کہ اے اللہ وجعل لی من لدنک، اے اللہ تو میرے لیے قرار دے اپنی طرف سے، اب میری طرف سے نہیں، میرے خاندان سے نہیں، وجعل لی من لدنک، اے اللہ تو اپنی طرف سے قرار دے۔ کیا قرار دے؟ سلطانا نصیرا، ایک مددگار، ایک طاقتور مددگار۔ مدد نہیں مانگی رسول نے اللہ سے، مددگار مانگا ہے۔ کیا مانگا اللہ سے؟ مددگار۔ رسول اگر کہیں یا علی، جب مانگا تو کیا مطلب تھا کہ علی آپ میری مدد کو۔ سارے علماء نے لکھا اس آیت کا مصداق امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ نے اللہم صلی علی محمد وآلہ اللہ نے اس دعا کو قبول کیا یا نہیں؟ پہلا سوال، اللہ نے رسول کی اس دعا کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ یقیناً قبول کیا۔
تو قبول کیا تو کس کو مددگار قرار دیا؟ کس کو مددگار قرار دیا؟ مسلمان کو ایک جنگ دکھا سکتا ہے جو امیر المومنین کے بغیر جیتی گئی ہے؟ ایک جنگ دکھا دو جو مولا امیر کے بغیر جیتی گئی ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں پیغمبر کے ایک صحابی ہیں، ان کی تلوار ٹوٹ گئی، وہ دوڑے اللہ کے رسول کے پاس اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ دجانہ ان کا ظاہر صحابی کا نام ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک کھجور کی شاخ کو اٹھایا زمین سے اور ان کے ہاتھ میں دیا، کہا جائیے۔ وہ جب میدان میں اترے تو دیکھا وہ کھجور کا جو ٹہنی تھی وہ تلوار میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ کے رسول میں کیا ہاتھ میں تاثیر ہے کہ ایک ٹہنی پکڑائی وہ تلوار میں تبدیل ہو گئی اور انہوں نے جا کے جنگ کرنا شروع کی۔ تھوڑی دیر کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آئے، اللہم صلی علی محمد، اور کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ اب رسول خاموش۔ یا رسول اللہ ایک شاخ اور اٹھا کے دے دیجئے، آپ کے ہاتھ میں تو اتنی تاثیر ہے، آپ شاخ اٹھا کے دیں گے وہ تلوار بن جائے گی۔ اگر دجانہ کے ہاتھ میں جا کے تلوار بن گئی تو مولا کے ہاتھ میں کیوں تلوار نہیں بنے گی؟ لیکن کہتے اللہ کے رسول انتظار کرتے رہے کہ فرشتے نے آسمان پہ بولنا شروع کیا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تو یہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے کیوں ان کو تلوار نہیں دی بنا کے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ جب علی کو اللہ نے بھیجا ہے تو علی کا اسلحہ بھی اللہ کی طرف سے آئے گا۔ جس ذات کے لیے اسلحہ اللہ آسمان سے نازل کرے، اس شخص کے بارے میں آج مسلمان، یہ کہ مسلمان کی مشکل کیا ہے؟ کیا مشکل ہے مسلمان کی؟ کیوں مولا امیر ہضم نہیں ہو رہے مسلمان کو؟ اللہ کے رسول نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یعنی بہت، اگر میں احتیاط کے ساتھ یہ جملہ کہوں، لوگ کہتے ہیں کہ مثلا پیغمبر علیہ السلام نے اگر مثال کے طور پہ 1000 روپے خرچ کیا زندگی میں، مثال دیتے ہیں، تو کہا اس میں سے 750 روپے خوشبوؤں پہ خرچ ہوئے۔ یعنی پیغمبر خوشبوئیں اتنی پسند کرتے تھے کہ اگر آپ پیغمبر کی زندگی کے تمام بجٹ کو نکالیں تو اس میں آدھے سے زیادہ بجٹ پیغمبر کی خوشبوؤں پہ خرچ ہوا۔ اس حد تک خوشبوؤں کو پسند کرتے تھے۔ یہ تو ہے مالی بجٹ۔ پیغمبر نے جو بولا، لوگوں کو حق کی طرف لایا، اگر آپ ساری تعلیمات اکٹھی کریں تو آدھے سے زیادہ زور پیغمبر کا اس پہ لگا کہ علی کو مان لو، علی کو مان لو، علی کے مانے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں، گزارا بھی نہیں ہے تمہارا۔ اب اس سے زیادہ اللہ کے رسول کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے مجھے بتائیے؟ اس سے زیادہ کیا کہیں کہ اے علی اگر کسی کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہے تو چاہے وہ صفا و مروہ میں سعی کرتے ہوئے، خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے، احد کے پہاڑ جتنا سونا خرچ کر کے بھی اگر وہ چلا جائے، اے علی اگر تیری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو جنت جانا تو درکنار، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ اس سے زیادہ کیا کہیں پیغمبر؟ کیا بولے پیغمبر اس ذات کے بارے میں؟ اس سے زیادہ کیا بولا جا سکتا ہے؟ من احب علیاً، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من احب علیاً فقد احبنی، جو علی سے محبت کرتا ہے اس نے مجھ سے محبت کی۔ دیکھیں پیغمبر کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ قرآن کی آیت اس کو جا کے سرچ کر کے پڑھیے گا، قرآن کے بارے میں جو قرآن کی آیت ہے تبیاناً سے شروع ہوگی، آخر میں آئے گا للمسلمین، کہ قرآن بیان کرتا ہے یہ چیزیں، ہدایت مغفرت سب للمسلمین۔ یعنی قرآن کا جب اللہ نے تعارف کرایا تو قرآن کو محدود رکھا مسلمانوں تک۔ قرآن کتاب ہدایت، قرآن کتاب مغفرت، قرآن کتاب بیان، کس کے لیے؟ للمسلمین۔ اے مسلمان اللہ کے نبی کی عظمت کو سمجھ، جب قرآن کو اللہ نے ذکر کیا تو اس کو للمسلمین کے ساتھ ذکر کیا، لیکن جب اپنے نبی کا تعارف کرایا تو یہ نہیں کہا کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اب مجھے تو عالمین کا دائرہ نہیں پتہ ہے، اتنا پتہ ہے کہ پاکستان کو عالم نہیں کہتے ہیں، اس پوری دنیا کو بھی عالم نہیں کہتے، عالمین کہ میں نے اس نبی کو رحمت بنا کے بھیجا کس کے لیے؟ للعالمین۔ ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ عالمین کا دائرہ کہاں تک پھیلا ہوا ہے، لیکن قرآن کریم کی پہلی سورہ کے پہلے جملے سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ جب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے، تو جہاں تک عالمین کی ربوبیت رب کی جا رہی ہے وہاں تک پیغمبر کی رحمت بھی جا رہی ہے۔ اسی لہجے میں آپ دیکھیں قرآن کی ان دونوں آیت کو سامنے رکھے، الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ کیا فرق رکھا اللہ نے؟ جہاں تک اللہ کی ربوبیت جائے گی وہاں تک پیغمبر کی رحمت جائے گی۔ دیکھیں رحمت واسعہ، رحمت واسعہ کا جو ہم مفہوم عام طور پہ سمجھتے وہ نہیں عزیزو۔ رحمت یعنی وہ وجود مقدس جو ساری مصیبتوں کو اپنے وجود پہ لیتا ہے تاکہ اللہ کی رحمت کو کھینچ کے زمین پہ لے آئے۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کی رحمت آسانی سے نیچے آئے گی؟ یہ جتنا دنیا میں اس وقت اللہ کی نافرمانی اور اللہ کا معصیت اور اللہ کا گناہ ہے، کتنے ارب آبادی ہو گئی؟ 8 سے اوپر ہے یا 8 تک ہے؟ ابھی 8 سے تو کراس کر رہی، 8 تو پرانی بات ہے، 8 ارب کر لیں، 8 ارب کم نہیں ہے۔ 8 ارب میں 7.5 ارب یقیناً اللہ کے نافرمان ہیں، یقیناً اللہ کے نافرمان۔ ان سب کو رزق ملتا ہے یا نہیں؟ سانسیں ملتی ہیں نہیں؟ دنیا کا نظام چلتا ہے نہیں؟ اللہ کی 2 صفتیں ہیں، رحمان اور رحیم۔ رحمان فی الدنیا، رحیم فی الآخرہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رحمان فی الدنیا، رحیم فی الآخرہ۔ اللہ رحمان ہے دنیا میں، یعنی دنیا کے اندر اللہ سب کے لیے رحمان ہے، جو اس کو مانتا ہے اس کے لیے بھی رحمان ہے، جو اس کو نہیں مانتا اس کے لیے بھی رحمان ہے۔ اللہ کا منکر بھی اگر زمین میں بیج ڈالے گا تو اس کی فصل نکلے گی، اللہ کو ماننے والا ڈالے گا تو بھی فصل نکلے گی۔ اللہ رحمان ہے سب کے لیے، اللہ رحیم ہے دنیا میں سب کے لیے نا، کا رحیم فی الآخرہ۔ آخرت میں اللہ کی رحمانیت سب کے لیے نہیں ہے، اگر سب کے لیے ہو تو جہنم کا کیا مطلب ہے؟ لیکن یہ حدیث بہت عجیب حدیث ہے، یہ حدیث بہت عجیب حدیث ہے، اس پہ اگر مسلمان توجہ کرتا، اے علی لجتم الناس، اے علی لوگ اگر اکٹھے ہو جاتے، کہاں اکٹھے ہو جاتے؟ اے علی اگر لوگ اکٹھے ہو جاتے کس پر؟ آپ کی محبت پر۔ لجتم الناس علی محبت علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اللہ کبھی جہنم کو خلق ہی نہ کرتا، جہنم خلق ہی نہ ہوتی اگر لوگ علی کی محبت پہ اکٹھے ہو جاتے۔ دیکھیں علی کی محبت پہ اکٹھا کرنا پھر ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کہ لوگوں کو علی کی محبت پہ اکٹھا کریں، جمع کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خالق ہی نہیں کرتا۔ تو آج جو اسی منبر پہ بیٹھ کر علی کی محبت کے نام پہ شیعوں کو تقسیم کرے، اس کا کس سے تعلق ہے؟ سوچئے گا میرے جملے کو۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو کبھی خالق نہیں کرتا، یعنی علی وہ نقطہ اتحاد ہے کہ اگر اس نقطے پہ پہنچ گئے تو جہنم سے نجات پا جائیں گے۔ علی کو نقطہ محبت قرار دیا گیا، علی کو نقطہ اتحاد قرار دیا گیا۔ حتیٰ غدیر میں کہتے ہیں کچھ لوگ آگے چلے گئے تھے اور کچھ لوگ پیچھے آ رہے تھے۔ اللہ کے رسول کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ اگلے لوگوں کو روکتے، ان سے جا ملتے اور پچھلے لوگوں کا انتظار کرتے۔ اصول تو یہی ہے
اگر کوئی آگے چلے گئے آپ اس سے جا کے ملے اور پچھلوں کا انتظار کریں، لیکن اللہ کے رسول نے یہ نہیں کیا۔ اللہ کے رسول درمیان میں کھڑے ہو گئے، جو آگے چلے گئے ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے ان کو آگے بلایا، اور ایک پیغام دیا، علی سے آگے جاؤ گے تو بھی ہلاک ہو جاؤ گے، علی سے پیچھے رہو گے تو بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ نہ تمہیں علی سے آگے جانے کی اجازت ہے، نہ علی سے پیچھے رہنے کی اجازت ہے۔ اسی کو مولا نے اپنے لفظوں میں فرمایا، ہلک فی رجلان، دو لوگ میرے بارے میں یقیناً یقیناً ہلاک ہیں۔ ہلاکت ان کا مقدر ہے، مولا علی کا جملہ ہے، ہلک فی رجلان، دو شخص یقیناً یقیناً میرے بارے میں ہلاک ہیں، محب و غال، یعنی یہ تیرا محب ہے، آپ اس کے بارے میں فرمائیں یہ ہلاک ہے، کہاں ہلاک ہے، یہ یقیناً ہلاک۔ مولا علی فرما رہے ہیں، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، مولا علی فرما رہے ہیں وہ محب جو کیا کرے، غلب کرے، ہمارے مرتبے کو بڑھا دے۔ اب ایک نیا ٹرینڈ آ گیا، کہتے مولانا آپ حد بتا دیں ہم نہیں بڑھائیں گے۔ اچھی بات ہے، علی کی حد ہم تو نہیں بتا سکتے، کیا مولا علی بھی نہیں بتا سکتے؟ مولا علی نہیں بتا سکتے کہ میری حد کیا ہے؟ مولا علی نے حد کھینچی ہے، اور حد کھینچ کے بتایا ہے کہ دیکھو اس حد سے آگے نہیں آنا، ہمیں سب کچھ کہہ سکتے ہو لیکن ہمیں رب نہیں کہنا، اس لیے کہ علی 5 وقت سجدے میں جا کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، میرا رب تو اللہ ہے، علی کا رب تو اللہ ہے اور تیرا رب علی ہے۔ ہاں، یہ کہاں سے لایا عقیدہ؟ یہ گھڑا گھڑایا عقیدہ کہاں سے لے کر؟ یہ عقیدہ تو مولا کے جملے کی نفی ہے۔ مولا 5 وقت سجدے میں سر رکھ کے یہ بتا رہے ہیں سبحان ربی الاعلی، میرا رب اللہ ہے جو سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ حد ہے، اس حد سے آگے آپ کو جانے کی اجازت نہیں۔ کہتے ہیں مولانا وہ رب تو قرآن میں ادھر بھی آیا ادھر بھی آیا ہے۔ ہاں، لفظ رب مشترک لفظی ہے، دیکھیں ایک ہوتا ہے محاورہ، محاورے کا جو استعمال ہے وہ عقیدہ نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہیں اللہ کی کوئی اولاد ہے، اللہ کی اولاد ہے، کیا عقیدہ ہے ہم لوگوں کا؟ اللہ کی کوئی اولاد؟ یہ جملہ جو بولا جاتا ہے فرزندان توحید، یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ کبھی کوئی اس کو غلط نہیں کہے گا۔ فرزندان توحید کا کیا؟ اللہ کے بیٹے فرزند، تو آپ کہتے ہیں آپ کے فرزند کا کیا نام ہے؟ آپ کہتے ہیں علی۔ آپ کے فرزند کا کیا نام ہے؟ آپ کہتے ہیں محمد۔ آپ جب کہتے ہیں فرزندان توحید تو کیا یہ توحید کے بیٹے ہیں؟ نہیں، یہ تعبیر ہے، یہ محاورہ ہے، یعنی اللہ کو ماننے والے، یہ لفظ اپنے محاوروں میں استعمال ہوگا تو صحیح ہوگا۔ اسی طریقے سے لفظ رب عرب کے محاوروں میں اسی طریقے سے استعمال ہوتا ہے جس طرح آپ فرزندان توحید استعمال کرتے ہیں، لیکن جب بات آئی کہ عقیدے کی، کہ عقیدے میں رب کون ہے، تو عقیدے میں وہی رب ہے جو آپ مردے کو قبر میں لٹا کے پہلا جملہ کہتے ہیں اذا اتاک الملکان المقربان، اے دنیا سے جانے والے اس بات کو یاد رکھنا کہ ابھی ہم تو چلے جائیں گے، ہم تمہیں دفنا کے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے جانے کے بعد 2 فرشتے تیرے پاس پہنچیں گے، وَسَأَلَكَ، اور تجھ سے سوال کریں گے من ربک، بتا تیرا رب کون ہے، تو ان کے جواب میں کہنا اللہ جل جلالہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ آپ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ بتاؤ آپ کا رب سے کیا مطلب ہے؟ آپ پہلے مجھے رب کی ڈیفینیشن دے، پھر میں بتاؤں گا کہ میرا رب کون ہے۔ آپ فرشتوں کو یہ جواب دیں گے؟ وہاں مجال ہے، آج آپ کے ممبروں سے پڑھا جاتا ہے کہ ہم فرشتوں کو بھگا دیں گے، قبر کے فرشتوں کو ہم بھگا دیں گے۔ اچھا، وہ قبر سے پہلے بھی ایک فرشتہ آتا ہے، اس کو بھگا دو ذرا۔ وہ قبر سے پہلے بھی ایک فرشتہ آتا ہے نا قبر میں لے جانے کے لیے، پہلے اس کو بھگاؤ، اگر ہمت ہے تو اس کو بھگا دو۔ بھائی وہ تو پہلے آیا، اگر تمہارے اندر، بھائی اب تو دنیا میں ہے، ابھی پاورفل ہے، تیرے ساتھ اسلحے والے کھڑے ہیں، تیرے ساتھ گارڈ کھڑے ہیں، ایک فرشتہ آ رہا ہے، اس کو بھگا دو۔
جب تیرے پاس سب کچھ ہے، گارڈ ہے، محافظ ہے، اس وقت تیری نہیں چلتی، تو قبر میں تو تنہا ہوگا، تب تیری کیا چلے گی وہاں پہ؟ سوچو ممبر پہ بیٹھ کے کیا پڑھتے ہو، آل بیت کی تعلیمات کے سراسر خلاف پڑھتے ہو، اور ہمیں دکھ کب ہوتا ہے؟ جب مومنین اچھل اچھل کے داد دیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کیا پڑھا، آل بیت کی تعلیمات کے خلاف پڑھا۔ دیکھیں عقیدہ قیامت کتنی اہمیت رکھتا ہے، یعنی آپ یقین کریں کہ اگر آپ پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کریں، انسان کی زندگی کا خلاصہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کی زندگی کے آخری دن آتے ہیں، خلاصہ ہے نا زندگی۔ اب وقت گزر گیا، وقت بہت تیزی سے گزر گیا، ایک جملہ مولا حسن مجتبیٰ کا عرض کا تو صلوات بھیجے اہل بیت کے ساتھ۔ مولا کا ایک جملہ ہے، اگر یہ سمجھ گئے تو پوری زندگی کا رخ تبدیل ہو سکتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں وَعْمَلْ لِدُنْيَاكَ، اپنی دنیا کے لیے اتنی کوشش کر گویا تجھے دنیا سے نہیں جانا ہے۔ عجیب جملہ ہے، توجہ فرمائیے گا۔ وَعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا، گویا تجھے دنیا میں ہی رہنا ہے، عیش ابدی تیرے پاس ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا، لیکن اپنی آخرت کے لیے ایسے کوشش کر گویا کل مر جانا ہے۔ جب مولا آپ نے ابھی فرمایا کہ دنیا کے لیے اتنی کوشش کر گویا مرنا ہی نہیں ہے، اور جب آخرت کی بات ہے تو آپ فرما رہے ہیں گویا کل مر جانا ہے، اب یہ کیسے سمجھ آئے؟ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سمجھے معصوم کے کلام کو، وہ فرماتے ہیں دیکھیں دنیا کے معاملات میں جب آئیں، فرض کریں، مثال دی، بہت پیاری مثال دی، انہوں نے کہا کہ ایک بچے کے سیمسٹر کی فیس جمع ہونی ہے، سیمسٹر کتنے مہینے کا ہوتا ہے؟ 3 مہینے کا، 6 مہینے کا، مختلف ہے، اچھی بھاری اماؤنٹ ہے فیس کی، والد اس کو دیتا ہے جاؤ بیٹے یہ فیس جمع کرا کے آ لو۔ اب وہ کہتے ہیں اگر اس بچے پہ یہ احساسات غالب ہو جائیں کہ میں تو کل مر جاؤں تو میں یہ اتنی فیس کیوں جمع کرا کے آؤں، تو اس کے اندر مایوسی آ جائے گی، پھر وہ دنیا کے معاملات میں سست ہو جائے گا، اس پہ مایوسی چھانے لگے گی۔ یہاں امام فرماتے ہیں نا جب دنیا کے معاملات ہیں تو یہ مت سوچ کہ تو کل مر جائے گا، سمجھ کے ہمیشہ ہمیشہ تجھے جینا ہے تاکہ اپنی دنیا میں اچھے طریقے سے رہ سکے، لیکن فیس جمع کرا کے آ، اور اگر اذان ہو جائے تو اب یہ نہیں سوچ کہ ابھی تو ہمیں آخر بہت جینا ہے، ہمیں کیا پتہ ہمیں کب مرنا ہے، نہیں، اب سوچ ممکن ہے کل مر جاؤں، فوراً جا کے نماز پڑھ اور فوراً اپنے فرائض کی ادائیگی کر۔ اس سے زیادہ معصوم دنیا اور آخرت کیا سمجھائیں گے، کیا سمجھائیں گے؟ نہ اس سے بہتر نہ اس سے مختصر، ایک جملے میں یہ اعجاز معصوم ہوتا ہے، ایک جملے میں۔ قیامت معمولی معاملہ ہے، اب قیامت کو معمولی سمجھتے ہیں ہم، آج تو معمولی ہو گیا ہماری نظروں میں۔ اللہ کے نبی نے حج بڑی طاقت کے ساتھ، پاور کے ساتھ حج کیا، پیغمبر نے آخری حج، لیکن کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول واپس آئے تو نہیں معلوم، اب یہ تو تاریخ کے وہ تلخ ابواب ہیں جن کو کھولا نہیں جا سکتا، کیا ہوا کہ اللہ کے رسول اتنے بیمار ہو گئے کہ 2 مہینے مسجد میں نماز کے لیے نہیں آئے۔ سوچئے گا پیغمبر 5 وقت لوگوں کو نماز پڑھانے والا رحمت للعالمین، 2 مہینے جسم اتنا ضعیف ہو چکا ہے کہ مسجد نہیں، یہ گھر ہے اور یہ مسجد دور بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب 2 مہینے گزر گئے اور مسلمانوں میں بےتابی بڑھ گئی، اب اللہ کے رسول کی زیارت کا اشتیاق بڑھ گیا، لیکن عزیزو عقیدہ قیامت کیا چیزیں آ کے پیغمبر کے اس جملے سے سمجھ آتا ہے قیامت واقعاً ہولناک ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا یا علی آپ اٹھا کے مجھے مسجد میں لے جائیں، یعنی اتنا جسم ضعیف ہو چکا ہے کہ اللہ کے رسول خود آ نہیں سکتے اور اللہ کے رسول کو مدد کی ضرورت ہے۔ علی کو لیا، مسجد میں آئے، اعلان ہوا کہ اللہ کے رسول مسجد آ گئے ہیں، سارا مدینہ امڑ آیا رسول کی زیارت کے لیے۔ اللہ کے رسول ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی ضعیف آواز کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، لوگوں کو قیامت یاد کرا رہے ہیں، لوگوں کو اللہ یاد کرا رہے ہیں، اور آخر میں ایک عجیب جملہ کہا دیکھو لوگوں،
میں نے ساری زندگی تمہارے ساتھ گزاری اور کسی کے ساتھ میں نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، کسی کے ساتھ میں نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، لیکن کیونکہ قیامت کا معاملہ ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میری طرف اس کا کوئی حق ہے تو وہ مجھ سے آج طلب کر لے، قیامت میں میرے سامنے نہیں آئے۔ ساری مسجد رونے لگی، یا رسول اللہ آپ ہماری گردنوں پہ آپ کا حق ہے، ہمارا کون سا کہ آپ کی گردن کے اوپر۔ اللہ کے رسول نے پھر جملے کو دہرایا، جب تیسری دفعہ دہرایا تو مسجد میں بندہ کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ ایک جنگ سے آپ واپس آئے، آپ کے ہاتھ میں ایک چابک جس سے حیوان کو چلایا جاتا، آپ اس کو ایسے ہاتھ میں ہلا رہے تھے اور وہ آ کے میری پشت پہ لگ گیا، آپ نے نہیں مارا، وہ لگ گیا پشت پہ آ کے، اب میں وہ بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ کہا جب اس شخص نے یہ کہا پوری مسجد زار زار گریہ کرنے لگی۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، جب میں نے خود کہا ہے، کہا بیٹا حسن بیٹا حسین جاؤ اپنی ماں زہرا سے بولو کہ وہ چابک جب وہ میرے کمرے میں لٹکا اس کو لے کے آ جاؤ اور اس کے ہاتھ میں دے دو، میں حاضر ہوں، اپنا بدلہ یہ لے سکتا ہے مجھ سے۔ کہتا ہے جب شہزادے کو کہ بہت چھوٹی چھوٹی عمر تھی آقا حسن اور حسین کی، جب حجرہ مادر میں آئے اور ماں یہ سارا منظر بی بی بھی سن رہی ہے، بی بی کے چہرے پہ پریشانی کا عالم ہے، کہا بیٹا حسن بیٹا حسین درست ہے آپ کی عمریں بہت چھوٹی ہیں لیکن میرا بابا بہت ضعیف ہو چکا ہے، میرے بابا کے جسم پہ تو گوشت بھی نہیں ہے، ہڈیاں رہ گئی ہیں اور وہ بدلہ لینا چاہتا ہے۔ میرے بیٹوں جانا اپنی ننھی ننھی کمروں سے پردہ کپڑا ہٹا دینا اور کہنا کہ ہمارے نانے کی جگہ تو ہم سے بدلہ لے لے۔ عزیزو جب وہ چابک آیا اس شخص نے اس کو زمین پہ پھینکا اور رسول کے مہر نبوت کو چوما۔ میں کہتا ہوں اے زہرا اس نے تو آپ کے نانا کو چابک نہیں مارا لیکن آپ سن کے اتنی پریشان ہو گئی کہ اپنے بچوں کو نصیحت کی۔ میں کہتا ہوں زہرا آپ آ جائیں کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اے زہرا یہ ساری آپ کی اولاد ہے، سجاد آپ کا بیٹا، سکینہ آپ کی بیٹی، زینب آپ کی بیٹی، کبھی تازی آنے لگتے، کبھی نیزے لگتے، کبھی تماچے لگتے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي أحلاها بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر اللحظ مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ اے عزیزوں اللہ کے رسول کا آخری وقت ہے، زہرا کی گود ہے، رسول کا سر ہے، دروازے پہ کسی نے دستک دی، بی بی فرماتی ہے میرا بابا آرام کر رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آ جانا۔ اے عزیزوں تھوڑی دیر گزرے گی پھر دخل باب ہوا، بی بی نے کہا میں نے کہا نا میرا بابا آرام کر رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آ جانا۔ عزیزوں کہتے ہیں جب تیسری بار دخل باب ہوا بی بی کے گرم گرم آنسو رسول کے چہرے پہ گرے، رسول کی آنکھیں کھلے گئی کہ زہرا میری زندگی میں کس نے رلایا زہرا؟ کہ بابا دروازے پہ کوئی سائل ہے، کہ زہرا وہ سائل نہیں ہے، وہ ملک الموت ہے، وہ کسی سے اجازت نہیں لیتا گا، لیکن زہرا تیرا اتنا احترام ہے زہرا جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے اے اللہ کے رسول جس دروازے پہ ملک الموت کھڑا رہا
اے اللہ کے رسول ہم کیا بتائیں گے آپ کی امت نے اس دروازے پہ کیا کیا ایک ذاکر ہے مولا حسن کے مسائب پڑھتا تھا مولا حسن کو خواب میں دیکھا مولا نے کہا تو میرے مسائب نہیں پڑھتا کہا نہیں مولا میں پڑھتا ہوں آپ کو زہر دیا گیا کہا میری یہ بڑی مصیبت نہیں ہے کہا مولا میں یہ بھی پڑھتا ہوں آپ کا جنازہ جب اٹھا گا اس جنازے پہ تیر برسائے گئے مولا نے کہا یہ بھی میری بڑی مصیبت نہیں ہے کہا مولا یہ بھی پڑھتا ہوں آپ کو واپس لایا گیا زینب نے تیروں کو نکالا کہا یہ بھی میری بڑی مصیبت نہیں ہے وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے زہرا کلا پھر آپ کے بڑے مصائب کیا ہے آقا فرماتے میری سب سے بڑی مصیبت میں بہت چھوٹا تھا جب میری ماں پہ دروازہ گرا اگر پڑھنا ہو تو حسن کی یہ مصیبت بڑا کرو اجرکم اللہ عزیز و امام روزے کے حالت میں ہے آقا نے پانی طلب کیا اس ملونہ نے زہر ملا پانی آقا کے پاس رکھا آقا حسن نے پانی کو تناول کیا آقا کے جسم میں آگ لگ گئی آقا کا جسم آگ کی طرح تڑپنے لگا آقا حسین کو بلایا بی بی زینب کو بلایا کہتے آقا حسین پہلے پہنچے گئے کہا بھیا ایک تشت لے آئے حسین تشت لے کے آئے آقا نے تشت کو سامنے رکھا کلیجے کے ٹکڑے اس تشت میں گرنے لگے آقا حسین نے کہا بھیا اس تشت کو ذرا ایک طرف کر دے کہا بھیا کیا ہوا کہا میری بہنیں آ رہی ہے بہنوں سے یہ منظر نہیں دیکھے جاتے جب وقت آخر آیا فرما سے کہا میرے بیٹے کو میرے قریب لے کے آؤ کہتا ہے میری بی بی بچے کو لے کے آئی قاسم کو آقا کے سینے پہ لٹایا قاسم فوراً سینے سے اتر گئے کہتے میرا بابا کا سینہ تو آگ کی طرح جل رہا ہے آقا نے ایک تعویذ نکالا کہا پرواز کو سنبھال کے رکھنا میرا قاسم کبھی کسی مشکل میں آئے اس وقت اس تعویذ کو کھول لینا عزیزوں وہ تعویذ کربلا میں کھلا جب آقا اجازت نہیں دیتے تھے آقا حسین کھڑے گئے آقا حسین کھڑے گریہ کر رہے گئے آقا سن فرماتے بھیا آپ گریہ نہیں کریں گے کہا کیوں گریہ نہیں کروں گا کہا بھیا جو آپ پہ آئے گی مصیبت وہ اس سے بڑی مصیبت ہے اے بھیا مجھے نانا کے پاس جا کے دفن کرنا لیکن اگر اجازت نہ ملے اے بھیا جنگ نہیں ہوگی ہم مدینہ کی حرمت پامال نہیں ہونے دیں گے عزیزوں تاریخ انسانیت میں کوئی جنازہ ایسا نہیں اٹھا جو گھر سے چلا بھی ہوگا اور گھر واپس بھی آیا جنازہ پہنچا رسول کے روضہ کے سامنے ایک ملونہ نے اشارہ کیا ہم دفن نہیں ہونے دیں گے عزیزوں علامہ نقل فرماتے ہیں یہ دونوں بھائی شہید ہوئے لیکن شہادت میں فرق ہے ایک کے جنازے کے اوپر تیر تھے اور دوسرے کا جنازہ تیروں کے اوپر تھا بس ایک جملے کی زحمت ہے پھر تابوت کی زیارت کریں گے اے عزیزوں جنازہ گھر کو واپس لوٹا اب تصور کریں جب جنازے چلے جاتے ہیں گھر کی عورتیں منتظر ہوتی ہیں ابھی ہمارے وارث آئیں گے ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھیں گے ہمیں پرسہ دیں گے زہرا کی بیٹیاں انتظار کر رہی تھی ابھی حسین آئیں گے
عزیزو جب جنازہ پلٹا گا عباس مولا کہتے حسین دروازہ کیسے کھولوں زہرا کی بیٹی اے عزیزو جنازہ اندر آیا گا بی بی زینب کی نگاہ پڑے گی بھائیوں کو پیچھے کیا تیری ہمت پہ سلام زہرا کی بیٹی بھائی کے جسم سے تیروں کو نکالا جنازہ دوبارہ تیار ہوا اور پھر جا کے دفن ہو گیا میں آقا حسن سے ایک جملہ کہہ کے اجازت لیتا ہوں آقا حسن آپ کا جنازہ 2 بار اٹھا 2 بار غسل ملا 2 بار کفن ملا لیکن دفن تو ہو گیا جنازہ اے غریب حسین اے مظلوم حسین زینب بی بی اپنے صبائی کے جسم سے تیروں کو نکالا بھائی حسین کے جسم سے تیروں کو کیوں نہ نکالا تو بی بی یہی جواب دیں گی وہ مدینہ تھا اور یہ کربلا ہے وہاں میرے ہاتھ کھلے تھے اور یہاں ہاتھ بند چکے اللہ ولعنت اللہ